اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ نرمی ایک ایسا عظیم اخلاقی وصف ہے جو انسان کے رویے، گفتگو اور تعلقات کو حسن عطا کرتا ہے۔ نرم رویہ دلوں کو جوڑنے، اختلافات کو ختم کرنے اور معاشرے میں محبت پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اسلام نے ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرمایا ہے کیونکہ یہ اصلاح، تعلیم اور تربیت کو آسان بنا دیتی ہے۔ سختی اکثر فاصلے پیدا کر دیتی ہے، جبکہ نرمی دلوں کو قریب لے آتی ہے اور اثر کو گہرا کر دیتی ہے۔ یہ اصول صرف ایک اخلاقی نصیحت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کا بنیادی قانون ہے جس کا اثر ہم مختلف رشتوں میں واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک استاد کا کام ذہنوں کی تعمیر ہے، کردار کی اصلاح ہے اور علم کو دلوں میں راسخ کرنا ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ استاد کا انداز بھی نرم، متوازن اور حوصلہ افزا ہو۔ اگر استاد ہر وقت سختی، ڈانٹ اور تنقیدی لہجے کے ساتھ پیش آئے تو یقیناً طالب علم کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اس کا اعتماد کمزور پڑ جائے گا اور سیکھنے کا جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب وہی استاد نرمی سے غلطی کو سمجھائے گا، حوصلہ دے کر رہنمائی کرے گا اور عزت نفس کو مجروح نہ کرے تو طالب علم اعتماد کے ساتھ سیکھتا ہے، اس کی سوچ کھلتی ہے اور اسباق دل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح استاد کا یہ نرم رویہ تعلیم کو مؤثر، دل نشین اور دیر پا بنا دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں بعض تعلیمی اداروں اور اساتذہ کے ہاں سختی کو ہی تربیت کا اصل ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ معمولی سے معمولی غلطی پر بھی سخت الفاظ، طعنہ زنی اور ڈانٹ کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض طلباء ذہنی دباؤ، خوف اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو تعلیم سے ہی دور ہونے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر اسی ماحول میں نرمی، صبر اور سمجھانے کا اسلوب اختیار کیا جائے تو نہ صرف طلباء بہتر سیکھتے ہیں بلکہ استاد اور طالب علم کے درمیان اعتماد اور احترام کا مضبوط رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اساتذہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، سختی کے بجائے نرمی اور حکمت کو اختیار کرے اور طلباء کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا انداز اپنائے کہ جو ان کے دلوں کو جوڑے اور ان کے ذہنوں کو کھولے اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے۔ اسی طرح علماء دین اور داعیان اسلام کا کام لوگوں کی اصلاح کرنا اور ان کے دلوں کو اسلام کی محبت سے بھرنا ہوتا ہے۔ لہذا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے انداز میں نرمی اور حکمت اختیار کرے، نرم لہجہ اپنائے اور دلوں کو جوڑنے والا طریقہ اختیار کریں۔ اگر وہ بلا وجہ ہی سختی، تلخی اور محض تنقیدی انداز اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ دین سے دور ہونے لگیں گے، دلوں میں نفرت پیدا ہونے لگے گی اور اصلاح کے بجائے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر یہی داعیان دین، یہی علماء دین محبت، حکمت اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اصلاح کرے، نرمی سے سمجھائے، دلائل کے ساتھ بات کرے اور لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کر گفتگو کرے تو لوگ ان کی نصیحت کو دل سے قبول بھی کریں گے، ان کی باتوں میں اثر بھی پیدا ہوگا اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دل دین کی طرف بھی مائل ہوں گے۔ اور ایسی نصیحت وقتی نہیں ہوتی بلکہ دیر پا اثر چھوڑ جاتی ہے اور انسان کے اندر حقیقی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، اور یہی دین کی تعلیمات بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ پر نگاہ ڈالیں تو یہی بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیشہ نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز ایسا دل نشین ہوتا تھا کہ سخت سے سخت دل بھی پگھل جاتے تھے، دشمن بھی قریب آ جاتے تھے اور لوگ آپ کی بات کو خوشی سے قبول کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج کا ہمارا مبلغ ایک عجیب ہی امتحان سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف تو عوام کا ذوق ہے جو جوش، بلند آواز اور جذباتی انداز کو پسند کرتا ہے، اور دوسری طرف دین کا اصل اسلوب ہے کہ جو نرمی، حکمت اور سنجیدگی پر قائم ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بعض اوقات بعض مبلغین، ہر ایک تو نہیں لیکن بعض مبلغین عوام کو خوش کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں
کہ جو وقتی طور پر تو اثر رکھتا ہے لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے وہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے اور سننے والے کی عملی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ لہذا داعیان اسلام اور علماء دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسلوب کا جائزہ لیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے نرمی، صبر اور حکمت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے کہ جو دلوں کو بدلتا ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جو شرع کو مطلوب ہے۔ اسی طرح گھر کا نظام بھی محبت، الفت اور باہمی احترام پر قائم ہوتا ہے، اسی لیے شوہر یا سرپرست کا نرم مزاج ہونا، بردبار ہونا اور سمجھدار ہونا گھر کے سکون کی اصل بنیاد ہے۔ شوہر یا سرپرست دراصل گھر کے ستون ہوتے ہیں، ان کے انداز گفتگو، رویے اور برتاؤ کا براہ راست اثر بیوی اور بچوں پر پڑتا ہے۔ اگر شوہر یا سرپرست سخت مزاج ہو، ہر بات پر غصہ کرے، تلخ لہجہ اختیار کرے اور معمولی سے معمولی باتوں پر ڈانٹ ٹپٹ کرے تو گھر کا ماحول خوف، دباؤ اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیوی کھل کر بات نہیں کر پاتی، بچے سہمے سہمے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ گھر کا سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر شوہر یا سرپرست نرمی، تحمل، بردباری اور محبت کا رویہ اختیار کرے، بیوی کی بات کو سنے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، درگزر کرے اور حکمت کے ساتھ سمجھائے تو گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، بیوی کے دل میں محبت اور احترام کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، بچے بھی اعتماد اور سکون کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ ایک نرم جملہ وہ کام کر دیتا ہے جو سختی اور ڈانٹ کبھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح نرمی نہ صرف جھگڑوں کو ختم کرتی ہے بلکہ دلوں کو جوڑتی ہے، اعتماد پیدا کرتی ہے اور رشتوں کو مضبوط بناتی ہے اور دیرپا بناتی ہے۔ ایسا گھر واقعی میں ایک چھوٹی سی جنت کی مثل بن جاتا ہے جہاں سکون، محبت اور رحمت کا ماحول ہوتا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب شوہر یا سرپرست برداشت، تحمل اور حلم پیدا کرے، اپنے غصے پر قابو رکھے، معاملات کو جذبات کے بجائے عقل اور حکمت سے دیکھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرے، کیونکہ جب تک انسان اپنے رویے کی اصلاح نہیں کرتا اس وقت تک گھر میں حقیقی سکون اور محبت قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کام کا ماحول بھی اعتماد، احترام اور باہمی تعاون سے چلتا ہے، اسی لیے مالک یا ادارے کے سربراہ کا نرم مزاج ہونا، انصاف پسند ہونا اور متوازن ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ کسی بھی دفتر، فیکٹری یا کاروباری نظام کی کامیابی صرف قوانین اور سختی سے نہیں چلتی بلکہ اس کے پیچھے انسانی تعلقات کا مضبوط ہونا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر مالک ہر وقت سختی کرے، ڈانٹ ڈپٹ کو معمول بنا لے اور ملازمین کے ساتھ بدگمانی یا بے رخی کا رویہ رکھے تو ملازم صرف خوف کے سہارے کام کرتا ہے، دل سے محنت نہیں کرتا، اس کے اندر تخلیقی سوچ کم ہو جاتی ہے اور وہ صرف اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا اسے مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی مالک نرمی سے، حسن سلوک اور عدل کا رویہ اختیار کرے، ملازمین کی بات کو توجہ سے سنے، ان کی محنت کو سراہنے کا جذبہ رکھے اور غلطی پر حکمت کے ساتھ سمجھائے تو اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ پھر ملازم صرف ذمہ داری ہی نہیں نبھاتا بلکہ دل سے محنت کرتا ہے، کام کو اپنا سمجھتا ہے اور ادارے کی کامیابی میں خود کو شریک محسوس کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، وفاداری بڑھتی ہے اور ٹیم ورک مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس طرح نرمی صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ عملی طور پر کام کے معیار کو بہتر بنانے، تعلقات کو مضبوط کرنے اور ادارے میں برکت پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب دل جڑ جاتے ہیں تو کام خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں اور محنت میں اخلاص آ جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نرم مزاجی ایک ایسا اخلاقی اصول ہے جو ہر رشتے کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نرمی، حلم اور حسن اخلاق کی صفات سے متصف فرمائے، ہمارے دلوں کو کدورت، سختی اور نفرت سے پاک کرے، ہمیں اپنے معاملات میں حکمت اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رشتوں، تعلقات اور معاشرت کو سکون و الفت کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔